اور جو اس کا انکار کرے گا اس کو کیا ہوگا؟ کفر، اس نے اس کو انکار کیا، اس کو رد کیا، تو اس کے لیے دوزخ ہے، اور وہ وہاں دوزخ میں ہمیشہ یا اس آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے لیے آگ ہے۔ حج اگر استطاعت ہے تو کرنی ہے، زکوٰۃ اگر آپ ایلیجیبل ہیں تو آپ کو دینا ہے، لیکن نماز آپ چاہیں مرض کی حالت میں ہو، چاہے آپ چل بھی نہ سکتے ہو تو بیٹھ کر لیٹ کر آپ کو نمازیں پڑھنی۔ یہ اللہ نے ان کو بتایا کہ دیکھو تم نے عہد توڑ دیا ہے، لیکن تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمیں کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، یا ہم تم کو جانتے نہیں ہیں، یا تم اس عہد کو توڑ کے بچ کے نکل جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہے، ہم نے یہ ساری چیزیں ہم تم کو یاد دلا رہے ہیں، اور قرآن ایک سچی کتاب ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو چھپانے کی کوشش کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیو، بہنوں، آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم ابھی ذرا سٹارٹ کرتے ہیں اپنی اس نشست کو جو جہاں پہ ہم نے آخری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 یا 40 تک ہم نے کیا تھا، تو ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اس سے آگے ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ہارون صدیقی، اور ہم کرتے ہیں قرآن پوڈ کاسٹ، جہاں ہم کرتے ہیں قرآن سے باتیں، قرآن کی باتیں، اللہ سے تعلق، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب جڑیں قرآن سے، تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے علم کو، اللہ کے دیے ہوئے سے علم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ساتھ ہیں استاد عماد، اور استاد عماد جو ہے وہ ہمارے استاد ہیں عربی کے، قرآن کے، اور معلم ہیں، اور ایک اکیڈمی جو ہے وہ رن کرتے ہیں، اس کا نام ہے کیوٹر ای قرآن اکیڈمی۔ تو اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو، کچھ ہو، تو آپ استاد عماد سے ڈائریکٹ کوشچن بھی کر سکتے ہیں۔ باقی ہمارے جو ڈیٹیلز ہیں وہ ساری اویلیبل ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے آیات کی تھی سورہ بقرہ کی، وہ آیت نمبر 40 تک ہم نے بات کی تھی۔ تو اس میں جو اصل بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا تھا، کیونکہ یہ سورہ بقرہ ہے اور مدینہ میں آئی ہے، تو اللہ نے ان سے کہا کہ تم آئے ہو اور تم نے ہمارا عہد توڑ دیا ہے، تو تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو عہد توڑنے کے بعد، کہ کیا تم کو مرنا نہیں ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے اور ہم نے تم کو پیدا کیا؟ اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کچھ چیزیں یاد دلائیں، جیسا کہ کریشن آف آدم، کہ آدم کو ہم نے کیسے بنایا اور اس کو کیسے جنت سے نکلنا پڑا، اور وہ پورا قصہ اللہ نے بیان کیا، صرف ان کو یاد دلانے کے لیے کہ تم اگر ہمارے ساتھ عہد توڑتے ہو تو تم یہ مت سمجھو کہ ہمیں پتہ نہیں، یا تمہیں کچھ اس کا ایفیکٹ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس کا ایفیکٹ ہوگا۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی بتایا کہ آدم نے جو غلطی کی، تو آدم کو بھی ہم نے ہی کچھ کلمات سکھائے، جس کی وجہ سے آدم نے توبہ کی، ورنہ وہ اس جگہ پھنس چکے تھے۔ تو والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، اور وہ کون سی آیات کا؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو کلمات سکھا دیے، آدم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ بتا دی، انہوں نے توبہ کر لی، اس کے بعد اللہ نے ان کو ایک پیغام دیا اور ان کو کہا، کیا کہا؟ کہ تمہارے پاس جو ہے نا وہ ہدایت آئے گی، ٹھیک ہے؟ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ کہ تم اب جاؤ اور رہو زمین میں، تو کیا ہوگا کہ آ جائے گی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی بھی ہدایت، اور جس کی تم نے کرنی ہے پیروی، ٹھیک ہے؟ جو تو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اس کے اوپر، یعنی کہ اس کو فالو کرے گا، اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور اس کے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور جو کیا نہیں کرے گا اور جو اس کا انکار کرے گا، اس کو کیا ہوگا؟ کفر، اس نے اس کو انکار کیا، اس کو رد کیا، تو اس کے لیے دوزخ ہے، اور وہ وہاں دوزخ میں ہمیشہ یا اس آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے لیے آگ ہے۔ تو ہم چلتے ہیں آگے۔ یہ تمام یہ والی جو پورشن ہے یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں پچھلے ہماری پوڈ کاسٹ کے اندر، آپ انشاءاللہ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے والی جو آیت ہے وہ آیت نمبر 40 ہے، یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ ہم سٹارٹ کریں، اور استاد عماد سے میں کہوں گا کہ ایک دفعہ وہ اس کی تلاوت کر کے ہمارے ساتھ ذرا اس کا جلدی سے ایک سرسری سا انالیٹیکل انالیسس دے دیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ استاد عماد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 40 سے ہم جو ہے سٹارٹ کر رہے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ہم 43 پہ اس کو سٹاپ کر کے یہاں تک پہلے ہارون بھائی سے جو ہے ڈسکس کریں گے آیت۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایڈریس کر رہے ہیں بنی اسرائیل کو یہ کہتے ہوئے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں،
अल्लती अनअमतु अलैकुम, जो मैंने इनाम की तुम पर। हमने अनअमतु या अनअमता ऐसे वाले अल्फाज सूरह फातिहा में भी देखेंगे, जैसे सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम। अनअमता आपने इनाम किया, अनअमतु मैंने इनाम किया, अनअमतु अलैकुम मैंने इनाम किया तुम पर। अलैकुम वाला ग्रामर भी जो है हम इससे पहले देख चुके हैं। अलैहि अलैहिम अलैका अलैया अलैकुम तुम सब पर, अलैकुम अलैना। व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम, औफू पूरा करो, वादा पूरा करो, बिअहदी मेरा वादा, औफू बिअहदी पूरा करो मेरा वादा, ऊफी बिअहदिकुम मैं पूरा करूंगा तुम्हारा वादा, व इय्याया फरहबून और सिर्फ मुझे ही से फरहबून तुम डरो। व आमिनू बिमा अंजलतु और ईमान लाओ, आमिनू आमना से है ये, ऑर्डर टेंस में आ रहा है। आमना उसने ईमान लाया, युमिनु वो ईमान लाता है, आमिन ईमान ला, आमिनू तुम सब ईमान लाओ। व आमिनू और तुम सब ईमान लाओ, बिमा अंजलतु उस पर जो मैंने नाजिल किया। अंजलतु सेम लाइक अनअमतु, अनअमतु मैंने इनाम किया, अंजलतु मैंने नाजिल किया। मुसद्दिकन कंफर्म कर रहा है, तस्दीक कर रहा है, लिमा माकुम उस बात की जो तुम्हारे साथ है। वला तकूनु एंड डू नॉट बिकम और मत हो जाओ, काना से काना, यकूनु तकूनु ला तकूनु तुम सब मत हो जाओ। अव्वल काफिरिन भी इसके सबसे पहले इनकार करने वाले। वला तश्तरू भी आयाती समनन कलीला, वला तश्तरू ये सारे जो है ऑर्डर वाले टेंसेस अल्लाह ताला इस्तेमाल कर रहे हैं। ला तकूनु ला तश्तरू औफू ये सब ऑर्डर वाले टेंसेस है। वला तश्तरू और तुम इश्तरा मत करो, भी आयाती मेरी आयतों का, समनन कलीला थोड़ी सी कीमत, मेरी आयतों को बेचो मत थोड़ी सी कीमत। व इय्या फत्तकून और सिर्फ मुझे ही से तकवा इख्तियार करो, डरो, कॉन्शियस रहो। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, अगेन और टेंस, वला तलबिसु और मत मिक्स करो, तलबिसु लिबास से, लबिसा यलबसु मिलाना, मिक्स करना, पहनना, तलबिसुल हक़्क़ हक को मिक्स करना, बिल बातिल बातिल से, व तक्तुमुल हक़्क़ और छुपाओ मत हक को। ये अगेन कंटिन्यूएशन है, ला तलबिसु ला तक्तुमु मत जो है छुपाओ, अल हक़्क़ हक, व तुम तालमून इस हाल में कि सारी चीजें तुम जानते ही हो। वाक़िमुस्सलाह व आतुज़्ज़का नमाज कायम करो, ज़कात दो, वरकऊ मअर राकिईन और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 3 आयतें हुई है, 40, 41, 42 और 43, 4 आयतें हमने हुई। हारून भाई इस पर जो है पहले डिस्कशन कर लेते हैं, देन आगे की आयतों की तिलावत करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह इमाद भाई, भाई बहुत बेहतरीन आपने बड़ी खूबसूरती से बहुत ही मुख्तसर से वक्त में एक जल्दी से आपने थोड़ी सी ग्रामर भी बताई और तर्जुमा भी बताया। तो आयत नंबर 40 जो है ना, कि जो अल्लाह सुब्हानहू ताला कह रहे हैं कि मेरी नसीहतों को याद करो जो मैंने तुम पर ईमान की, और इसमें जो कीवर्ड है ना इस पूरी आयत के अंदर वो क्या है, और मेरे अहद को पूरा करो। तो मैं आपको लेके जाना चाहता हूं कि आयत नंबर एक हमारी जो इससे पहले है ऊपर, आयत नंबर 27, ठीक है ना, जहां पे अल्लाह मियां क्या कह रहे हैं कि अल्लदीना यनकुदूना, ठीक है ना, वो जो है तोड़ते क्या, अहद, अहद अल्लाह, अल्लाह का अहद, वो लोग जिन्होंने अल्लाह का अहद तोड़ा, ठीक है। और उसके बाद क्या, फिर मिसाक भी की और फिर उसको मिसाक को भी उनको उसको तोड़ा और छोड़ा। तो ये वाली जो बात अल्लाह ने बताई है ना, ये अल्लाह मियां बता रहे हैं एक प्रेजेंट टेंस में, ठीक है ना, यानी कि वो लोग जो ये ऐसा करते आ रहे हैं। और अभी ये जो आयत नंबर 40 हम पढ़ रहे हैं और उसके बाद की जो आयतें हैं वो हम कुछ थोड़ी सी देखेंगे कि उसके बाद अल्लाह ने उनको क्या कहते हैं, ऑर्डर टेंस में बात करी है। अच्छा, इसके दरमियान में अल्लाह ने उनको याद दिलाया। कैसे याद दिलाया? उनको कुछ चीजें याद दिलाई, उनको कुछ वाकयात याद दिलाए, उनको कुछ वो चीजें दिलाई जिनको याद दिलाई जिनको पहले से जानते थे, जैसे हजरत आदम की क्रिएशन का किस्सा है और जन्नत और दोज़ख का किस्सा है। ये अल्लाह ने उनको बताया कि देखो, तुमने अहद तोड़ दिया है, लेकिन तुम क्या समझते हो कि हमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, या हम तुमको जानते नहीं है, या तुम इस अहद को तोड़ के बच के निकल जाओगे? ऐसा नहीं है। हमने ये सारी चीजें हम तुमको याद दिला रहे हैं। और उसके बाद फिर अल्लाह फिर वापस आ रहे हैं आयत नंबर 40 पे, उनको फिर वही बात कह रहे हैं कि तुम अहद को पूरा करो, बनी इसराइल के लोगों, याद करो नेमतें मेरी जो अल्लाह ने इनाम की थी तुम पर, और फिर तुम पूरा करो मेरे अहद को, मैं पूरा करूंगा तुम्हारे अहद को, और सिर्फ मुझी से डरो, बस मुझसे ही, बस डरो मुझसे। उसके बाद जो अल्लाह ने कहा कि वह आमीनू बिमा अंजलता, अंजल तो मुसद्दिक़न लिमा, ठीक है ना, और ईमान लाओ उसके ऊपर। किसके ऊपर? किस चीज के ऊपर? अब ये यहाँ पे अल्लाह ने जो उनको बात
کر رہے ہیں نا وہ اللہ میاں دعوت دے رہے ہیں ان کو قرآن کی طرف کہ تم ایمان لاؤ کس کی طرف؟ قرآن کی طرف. تم اس کتاب پہ ایمان لاؤ جو کتاب قرآن ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب تمہاری پیچھے کی کتابوں کی جو پرانی کتابیں ہیں تمہاری ان کی بھی تصدیق کرتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کتاب میں تمہاری کتابوں کی تصدیق ہو جاتی ہے اور تم پہلے سے ہی انکار کرنے والے نہ بنو اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو اور صرف مجھے سے ڈرو. کیوں؟ کس لیے؟ یہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر ایک دعوت دے رہے ہیں وہ سارا قصہ اوپر والا بیان کرنے کے بعد کہ یہود و نصارہ اے بنی اسرائیل. اب بنی اسرائیل کے اندر دونوں لوگ تھے اس وقت، یہودی بھی اور عیسائی بھی، کیونکہ بنی اسرائیل میں دونوں ہی ہے نا ایک طرح سے. اگر آپ دیکھیں تو حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں ہی آئے تھے نا. تو یہ مطلب جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں تو اس میں یہود و نصارہ دونوں شامل ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ڈائریکٹ دعوت دے دی اس آیت میں قرآن کی طرف آنے کی. قرآن کی طرف آ جاؤ کیونکہ قرآن تمہارے ہاتھ میں جو کتاب ہے تورات یا انجیل دونوں سے بات کریں تو ان دونوں کی تصدیق کر رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم میری کتاب میری آیات کو پڑھے بغیر یہ پہلے سے ہی اپنا ذہن بنا کے اس کو رد کرنے کی کوشش نہ کرو اور تم ان آیات کو کسی کم قیمت چیز کے لیے یہ صرف جو ہے نا اس کی تجارت نہ کرو. ولا تشترو. ٹھیک ہے؟ اور اس کی تم تجارت نہ کرو، اس کو تم مت لو میری آیات کے بدلے میں اور اس پہ پہلے سے ہی جو ہے اس کی جو ہے نا اپنے ذہن بنا کے کہ میں نہیں ہم اس کو رد کر رہے ہیں اس طرف نہ جاؤ اور مجھ سے ڈرو. تو یہ والی آیت اس کے بعد ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تکتموا الحق وانتم تعلمون، اور نہ تم ملاؤ حق کو ساتھ باطل کے اور نہ تم چھپاؤ حق کو حالانکہ تم تو جانتے ہی ہو. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس جو کتاب تھی اس کتاب میں جو قصے چیزیں تھیں وہ قصے اور چیزیں جو ہے وہ اللہ نے جب قرآن کو نازل کیا تو اس کے ساتھ بالکل مل گئی، میچ ہو گئی ایسے. تو جو سمجھنے والے لوگ تھے ان کو پتہ چل گیا، ان کو سمجھ گیا، ان کو پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور قرآن ایک سچی کتاب ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو چھپانے کی کوشش کی. انہوں نے اس بات کو آگے اپنے آپ کو بیان کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اس حق کو دوسروں کو اس حق کی تصدیق کرنے کی بجائے اس کو چھپانے کی کوشش کی اور کہنا شروع کر دیا کہ نہیں نہیں یہ تو ایسا نہیں ہے یا یہ غلط ہے. تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نہ ملاؤ اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے. یہ ڈائریکٹ جو ہے یہود اور نصارہ کے علماء سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے شاید عام آدمی تو اتنا نہ پہچانتا ہو لیکن ان کے علماء تو پہچانتے تھے. تو علماء کے اوپر جو وزن آتا ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان کے علماء سے بات کر رہے ہیں کہ ایسا نہ کرو. اور پھر اللہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت 43 میں، جو یہود و نصارہ سے اور سب سے، اور یہ ہمارے لیے بھی یہ بات اتنی امپورٹنٹ ہے، ہم سب سے یہ بات کریں کہ واقعیم الصلاۃ، ٹھیک ہے، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، اور کیا کرو؟ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو اب اس میں جو ایک لفظ تھا جس پہ میں بات کر رہا تھا کہ مع الراکعین، کہ یہ اس کی کیا روٹ ورڈ ہے اور اس کے کیا ایگزیکٹ معنی ہے. تو یہ اللہ میاں یہودیوں کو بھی کہہ رہے ہیں اور ہمیں بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہیں اگر فیصلہ کرنے میں دقت ہو رہی ہے تو کیا کرو؟ نماز کو قائم کرو، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ دو، کیا کرو؟ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ملو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ مشورہ بھی کرو اور میری طرف آؤ. ٹھیک ہے؟ اگر یہ اللہ میاں ان کو بھی کہہ رہے ہیں اور ہمیں بھی کہہ رہے ہیں، آج ہمیں تو جو اسٹریٹ آرڈر ہے کہ یہ ہمیں کرنا ہی ہے، اور اوپر ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم نے کتاب پڑھ رہے ہو اور تم پھر بھی، کیونکہ یہ سوال ایک طرح سے سوال ہے نا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. ٹھیک ہے؟ تم تم کیا یہ جو ہے نا ملاوٹ کر رہے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، تمہیں حق اور باطل کے اندر تمیز محسوس نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ تم جانتے ہو. تعلمون، عالمون، یعلمون، تم تعلمون، تم جانتے ہو، جمع کا صیغہ ہے، تم سارے جانتے ہو، تم سارے جانتے ہو، پھر کیا ہے وجہ؟ تو اس کے لیے اللہ میاں ان کو سلوشن بھی دے رہے ہیں، اور یہ سلوشن ہمارے لیے بھی ہے، اور یہ بڑی ہی جنرل سٹیٹمنٹ ہے، سب کے لیے ہے. اس کا حل کیا اللہ میاں بتا رہے ہیں؟ اقیموا الصلاۃ، ٹھیک ہے، صلاح قائم کرو. اب یہ صلاح اللہ میاں ان کے اپنے اس کے حساب سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سے فیصلہ نہیں ہو رہا ہے کہ تم قرآن کو ایکسیپٹ کر لو تو تم اپنی ہی صلاح کو پڑھ لو، اسی پہ تم اپنی ہی زکوٰۃ دے لو، تم اپنے ہی لوگوں کے ساتھ جا کے وہ کر لو. تو یہ ایک طرح کی، یہ ایک میں تفسیر ایک صورت بتا رہا ہوں
کہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کرو تو تمہیں گائیڈنس ملے گی، اللہ کی طرف سے مزید گائیڈنس ملے گی، تم فیصلہ کرنے میں تمہیں آسانی ہوگی۔ اور ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمارے لیے یہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے اگر ہم کہیں کسی مسئلے میں، یہ چیز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور تیسرا اس کا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹ جو ہے نا وہ دعوت دے رہے ہیں کہ تم کیوں نہیں فیصلہ کر پا رہے، اور تم فیصلہ کرو اور شامل ہو جاؤ ان مسلمانوں میں جو مسلمان صلات قائم کر رہے ہیں، جو مسلمان زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور جو مسلمان جماعت کر رہے ہیں، مع الراکعین، مطلب ایک سے زیادہ لوگ جو ہے وہاں پہ ہیں اور وہ رکوع کر رہے ہیں۔ اور یہ جو حکم دیا جا رہا واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، جیسے کہ آپ نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں کو اگر جو ہے لوگوں کے مشورے نہیں سمجھ آ رہے ہیں یا لوگوں کی باتیں نہیں سمجھ آ رہی ہے تو ڈائریکٹ کنیکشن بناؤ اللہ سے۔ آپ وہ ڈائریکٹ کنیکشن اللہ سے کیسے بنائیں گے؟ تھرو صلاح۔ اسی لیے اس کو جو ہے سیکنڈ پلر آف اسلام کہا گیا کہ پہلا جو ہے اللہ پہ یقین، دوسرا پھر پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بائی پرفارمنگ صلاح ایوری ڈے 5 ٹائمس ان اے ڈے۔ تو 5 وقت جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ اللہ سے بیسیکلی ہم مشورہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو ہے سال بھر میں 30 روزے فرض کیے، حج اگر استطاعت ہے تو کرنی ہے، زکوٰۃ اگر آپ ایلیجبل ہیں تو آپ کو دینا ہے، لیکن نماز آپ چاہیں مرض کی حالت میں ہو، چاہے آپ چل بھی نہ سکتے ہو تو بیٹھ کر لیٹ کر آپ کو نمازیں پڑھنی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا کنورزیشن ہے اللہ سے، آپ ہدایت اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو آپ کے لیے اللہ نے جو ہے یہاں پر بتایا ہے کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو اور جو ہے زکوٰۃ ادا کرو۔ اچھا، اس میں ایک باریکی یہ ہے، اللہ نے پوری قرآن میں سوائے ایک جگہ کے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو۔ اللہ نے پوری قرآن میں کہیں پر یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو۔ اللہ نے جب بھی نماز کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس کے ساتھ نماز قائم کرو والے الفاظ استعمال ہوئے، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، وچ مینس کہ ہم کو جو نماز پڑھنی ہے وہ کانگریگیشنل ہونی چاہیے، لوگوں کے ساتھ مل کر ہونی چاہیے۔ اس سے بہت سارے فائدے ہیں، ایک تو آپ کی کمیونٹی بلڈ ہوگی، اور دوسرا آپ کے تعلقات اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے بڑھیں گے۔ آپ کو اگر کسی مشورے کی ضرورت ہے آپ کے لوگ دیں گے، ان کو کوئی مشورے کی ضرورت ہے آپ دیں گے، تو اس طریقے کا ایک سوشل انوائرمنٹ جو ہے ڈیولپ ہوگا۔ اسی لیے بار بار اللہ جو ہے جمع کے صیغے استعمال کرتے ہیں کہ نماز ساتھ میں پڑھو، آتوا الزکاۃ، زکات دو، وارکعوا مع الراکعین، راکعین اگین یہ بھی پلورل ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ جو ہے آپ رکوع کریں۔